بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان بھاگنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، ان کو ہر طرف سے جن مشکلات کا سامنا ہے اور ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے جو اس حکومت کی جو ابھی تازہ نئی حکومت گئی ہے، اس کی سب سے بڑی پارٹنر تھی، اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر آفٹر مسلم لیگ نون تھی، یعنی پیپلز پارٹی بچوں نکلے دے پائن خال مک جاندی ٹائنٹا فیس سی سارا کچھ، ویسے تو نکل چار جنے بھی جاندے تھے ٹائنٹا فیس سی، لیکن پیپلز پارٹی کا نکلنا جو ہے نا وہ گیپ نہیں سی کسی صورت پورا ہونا، لہٰذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے یعنی دھڑلے کے ساتھ اپنے سارے کام کروا سکتی تھی، لیکن اور لوگوں نے کروائے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کے یا سینیٹرز کے ذاتی کام نہیں ہوئے، سر اننے واہ کام ہوئے، بے تحاشا انہوں نے جڑا نا لوشے لٹے نے، لیکن جہاں پر نام آتا ہے بے نظیر بھٹو کا، جہاں پر نام آتا ہے اوورال پارٹی کو فائدہ دینے کا، اتنے پائے نے ندی پی بول جاتی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں سچی بات ہے، اگر کوئی یہ جیالہ دیکھ رہا ہے تو برا نہ مناوے، لیکن میں جو حقیقت ہے وہ آپ کے ساتھ سامنے رکھنے لگا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک بل جو ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب نے ڈرافٹ کروایا، حسن مرتضیٰ صاحب، یہ قمر زمان قاہرہ صاحب، چودھری منظور صاحب، خورشید شاہ صاحب، ان سب نے مل کر ایک بل کو ڈرافٹ کروایا، اور وہ بل تھا یونیورسٹی بنانے کا، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی بنانے کا بل تھا۔ اب اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا گیا۔ آپ کو پتہ تھوک دے پاج بل جڑے نا انہوں نے پاس کیتے ہیں، یعنی تول کے بل پاس ہوئے نے، کس سے نہیں پڑھیا وچ کی ہے، ایسے متنازع بل پاس کر دی ہیں جس کا آنے والی نسلوں کو بھگتان دینا پڑے گا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ شیری رحمان نے ایک بل کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور اس کے بعد اگو پتہ نہیں بی بی نو کی ہوا ہے، چپ کر کے بہ گئی، بڑے سیریس اس کے کانسیکوینسز ہوں گے مستقبل میں، مگر میں اس معاملے کی طرف نہیں جا رہا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھوک دے پاج بل پائے میں نے پاس کیتے، اور سینٹ میں جب یہ بل آیا شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے، تو سر وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر جڑے نے وہ ایجنڈے پہ نہیں لا سکے، ٹائم ختم ہو گیا، اور ادھر قومی اسمبلی میں گئی، بل لیپس کر گیا سر۔ یعنی اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، رولز یہ ہیں کہ قومی اسمبلی ختم ہو جائے اور وہاں سے پاس ہوا ہوا بل یہاں پر آئے گا سینٹ میں، اگر وہ پاس ہونے سے پہلے قومی اسمبلی ہو گئی تو بل لیپس کر جائے گا، یعنی اب وہ ایجنڈے پر نہیں آ سکے گا۔ یہ 20 ہیں سینیٹر ان کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کی تعداد 20 ہے، جس میں رضا ربانی صاحب بھی ہیں، جس میں تاج اظہر صاحب بھی ہیں، جس میں شیری رحمان صاحبہ بھی ہیں، اور بہت سارے ہیں، نامور لوگ ہیں وہاں پر، نثار کھڑو صاحب بھی ہیں۔ بے نظیر کے نام کے اوپر رضا ربانی صاحب نے کھڑے ہو کہا کہ میں بے نظیر کا فالوور ہوں، اور میں اس کی لیگیسی کو فالو کرتا ہوں، اور میں ڈیفائنس کروں گا، اور میں یہ کروں گا، بڑے ہاتھ مار کے تمہیں یاد ہے سارے نے بڑی تعریفاں کیتیاں، واہ جی واہ، جڑا نا مطلب بے نظیر یاد آ گئی، اور جناب ڈیفائنس والے پاسے ٹر پئی پارٹی۔ وہ پاجی جس لیے نا تو یونیورسٹی بنانے کی گل تھی، اس لیے کتنے گئے سو، اس لیے کسی نے یاد نہیں آئی۔ تو مطلب یہ سر آپ کی پارٹی کا حال ہے، سینٹ سے آپ وہ بل لیپس کروا گئے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کروانا چاہیے تھا، جو پاس ہو جاتا چلو تسی اور کچھ نہ کہندے، یہ تو کہہ سکتے تھے نا پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگ یا ادھر جو ہیں اپنا سندھ کے لوگ کہ اسی بے نظیر کے نام پر یونیورسٹیاں بنانے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور میڈیکل یونیورسٹی بنے گی، اور کیا کہتے ہیں دوسری یونیورسٹیز بنے گی، اور بڑا ایک اس کا براڈر جو ہے وہ تھا ان کے ذہن میں آئیڈیا۔ جنہوں نے یہ بل ظاہر ہے پاس کروایا تھا، حسن مرتضیٰ ہو گئے، یہ چودھری منظور صاحب ہو گئے، قاہرہ صاحب ہو گئے، انہوں نے بڑا ایک ذہن سی کہ یار اسی ایسا ایسا شہر کھولاں گے، جگہ آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی، بڑا کام کیتا سی۔ وہ بھاجی وہ جڑے گئے نے اپنا سینیٹر، وہ اپنے ہی بل چکے لگے پھرے، اپنی پرچیاں دے سینا سونا کراندے رہ گئے، گل ہو گئی۔ تو بڑا ایک افسوس ہوا، جس لیڈر کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اس کی مجھے کال آئی، اس نے کہا یار بٹ صاحب یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، بی بی کے نام کی یونیورسٹی نہیں بن سکی، 20 بیٹھے ہوئے وہاں پر، میں کلا ہونا سا تو پورے پنجاب سمجھ رفڑ پایا ہوں سی، اے 20 جنے نے تو اے نہیں کرا سکے، اور حکومت بھی ماری پھر بھی نہیں پاس ہویا۔ بہرحال یہ واقعہ تھا ایک، تو میں نے کہا یہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں، ہو سکتا ہے آصف زرداری صاحب کو کوئی یہ بات پہنچا دے، ہو سکتا ہے بلاول صاحب کو کوئی بات پہنچا دے، تو انہاں سینیٹرز کو بندہ پوچھ لے
کہ ضروری نہیں ہے کہ بے نظیر اور بھٹو کا نام جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے یا ان کے نام پر جذباتی تقریریں کرنے کے لیے آپ استعمال کریں، کم بھی کر لو، کوئی کر کے بھی کھا لو۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ اب جو عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے وہ عمران خان بڑی سیریس صورتحال کا شکار ہے۔ ایک تو سب کے سامنے ہے کہ بھائن نو 3 سال دی قید ہے، اور دوسرا جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے ضمانت خارج کر دی ان کی، تو اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ پڑ جائے گی نیب میں۔ اچھا، میں نے یہ معلوم کیا کہ نیب کیسز میں جو گرفتاری ہے یا کسی بھی کیس میں ایک گرفتار مجرم کی یا ملزم کی آلریڈی وہ کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اس دوران آپ نے جا کے گرفتاری ڈال لینی۔ تو مجھے ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی یہ ٹائم فریم نہیں ہوتا۔ یہ یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ عمران خان کی ادھر سے ضمانت ہوتی ہے، وہ جو کیس ہے جس میں اس وقت ان کو سزا ہوئی ہے، اگر فرض کرتے اس میں ضمانت ہوتی ہے، عدالت کہتی ضمانت کا راہ کر دیو، تو ادھروں نیب جا کے جناب اس کی گرفتاری پا کے ہاتھ کڑیاں لا کے نیب آفس بند کر دے، ادھروں ضمانت ہو گئی ہے، ایس کیس کی گرفتاری ہو گئی۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب پائن ایک نہیں کئی کیس تیار کر کے بیٹھی ہے، یہ تو ایک کیس میں ہوئی ہے نا، ابھی تو کچھ کیسز ایسے ہیں جو ابھی وہ منظر عام پر بھی نہیں لے کر آئے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب مشکل کا شکار ہے کہ اگر وہ اپنے اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، جس کو وہ اصول یا قانون یا وہ کیا کہتے ہیں پرنسپل سٹانس جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں اس سٹانس کے اوپر، تو بھائن جڑے نے انہوں کا باہر آنا مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ ناممکن دکھائی دیتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جائیں گی۔ اب فرض کر لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے یا ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ عمران خان کی گرفتاری اور سارا کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سزا کروائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے۔ وہ باہر بیٹھے جتنے محیط پیرزادہ ہویا یا صابر شاپر ہویا یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس سے بڑا واضح یہ پیغام جاتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کیتا کرایا۔ حقیقت کیا ہے وہ میں بالکل نہیں ابھی بتا رہا، میں 1 منٹ کے لیے ان کی اس بات کو بائک کر رہا ہوں، ویسے حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے۔ لیکن اگر فرض کرتے ہیں ان کی بات درست ہے تو سر پھر تو خان صاحب کم از کم 3 سال تو باہر نہیں آتے، بلکہ 6 سال سمجھ لیں۔ 3 سال آرمی چیف کے ہیں، 3 سال کے بعد 3 سال کی ایکسٹینشن بھی ہے۔ دیکھیں آپ نوٹ کر لیں، یہ جنرل کیانی صاحب کو 3 سال بطور آرمی چیف ملے تھے، 3 سال کی ایکسٹینشن دی آصف زرداری صاحب نے۔ اس کے بعد رحیل شریف آئے تو رحیل شریف نے بہت زور لایا 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے، لیکن نواز شریف ہٹ گیا تو نواز شریف نے پھر پختان دیتا پائے سر یعنی حکومت بھی گئی، نہلی بھی ہوئی، 30 اندر بھی ہویا، ٹھیک ہے۔ پھر جناب آ جائیں اپنا جنرل باجوہ صاحب، تو جنرل باجوہ صاحب نے 3 سال بطور آرمی چیف اور 3 سال ایکسٹینشن لے گئے بطور آرمی چیف، ٹھیک ہے۔ اب تو قانون موجود ہے، اور اگر کہیں چاچو آ گئے، یعنی شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم پھر، جن کا چانس بڑا واضح ہے، میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اے نا چکر چھڑنا کہ چاچو نو تسی مائنس کر دیو نا، چاچو کا چانس بڑا کلیئر ہے، ابھی بھی بڑے من پسند ہیں اور بڑا ان کے لیے جو ہے وہ نیک اور اچھے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے بھی ہوتا ہے، میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے مدبر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے وہ پاکستانی ہیں، بالکل ٹرو پاکستانی جینون آدمی ہیں، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار جو چاچو دی ڈیلیوری ہے نا وہ کسی دی بھی نہیں ہے اور سپیڈا نے پائن دیا، تو سر پھر آپ سمجھ جائیں کہ جو بڑا آدمی ہے، جو والد کی جگہ پہ ہے، والد نو دکان تے بھیجنا اور کاروبار کرنا ہوتے کو یہ ہمارے معاشرے میں توہین سمجھی جاتی والد کی۔ والد صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے محلے دی سرپنچ بڑھو، اتھے بیٹھو چوپٹ کھیڈو، یا تسی اتھے حکا لا لو، حکا تا لو اور سارے محلے دے بچیاں نو جناب پڑھاؤ، یا مسجد جڑا ادا انتظام سنبھال لو، ٹھیک ہے۔ کوئی امیر والد ہو تو ان کہا جاتا ہے جناب تسی اتھے ایک تانوں یتیم خانہ بنا کے دینے ہیں، اتھے یتیماں دے بچیاں دا دیکھ ریکھ کرو، ہاں جی اللہ اللہ کام کرو، کو تھوڑا نیکی دے کام کر لو باجی، تو کاروبار پتر سام لین گے، اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیزیں جو ہیں نا وہ تھوڑی سی میں آپ کو تھڑے کے انداز میں سمجھانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ چاچو کو ایزی نہ لے کوئی، حالات جو ہیں وہ اسی طرف ابھی بھی ہیں جس طرح میں نے سب سے پہلے مخبری آپ کو فرمائی تھی۔ اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں
اگر ان کی بات کو بایا کیا جائے تو اگلے 6 سال پھر فارغ ہے نا, پھر جیل ہی ہے, بابو جیل میں ہی رہے گا, ریل میں تو نہیں جا سکے گا. اس کے علاوہ پارٹی کے حالات کیا ہیں؟ پارٹی کے حالات یہ ہیں کہ جناب یہ جو ہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کہتے ہیں جناب میں ہوں چیئرمین بن گیا, عمران خان نے پیغام بھجواتا وکیل دے تھرو کوئی چیئرمین نہیں, میں ہنگا تو سارا کچھ ہے ورنہ کوئی کچھ نہیں گا. سنا ہے کہ وہ جو پہلا اجلاس ہوا اس میں بشرا بی بی اور شاہ محمود کے درمیان آپس میں باقاعدہ جو ہے وہ چھجی پہ گئی, ٹھیک ہے, کچ کچ پہ گئی تھوڑی بہت ہی. میں نے آپ کو یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کو چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی سنبھالے. اچھا اب ظاہر ہے تھلے لگا بندہ اور کی کرے گا, ان کی ماشاءاللہ بہنیں بھی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں, لیکن وہ آپس پرجائی اور نڑانا دی آپس مطلب الیکس بھی کوئی نہیں ہے سچ, تے پارٹی چلانا تے بہت پھر آپس میں جیل ہو کے چلانی پڑتی ہے نا. پولیٹیکل پارٹی تو بہت ایک سیریس میٹر ہوتا ہے چلانا. جڑا ہے کیا کہتے ہیں بڑھیاں دی لڑائی, 3 عورتیں 300 کہانیاں, یہ کام نہیں چل سکتا. معذرت کے ساتھ میں یہ بات جو ہے وہ طنزاً نہیں کہہ رہا, بلکہ میں ایک محاورتاً بات کی ہے. میرا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ خواتین کو میں ڈی گریڈ نہیں کر رہا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی. ہمارے ملک کے اندر سب سے جو لارجسٹ پارٹی کوئی رہی ہے اور سب سے بڑے جلسے اگر کسی نے کیے ہیں اور سب سے بڑی موومنٹ اور جدوجہد کسی نے کی ہے تو وہ خاتون نے کیا, وہ بے نظیر بھٹو تھیں. اس کے بعد فاطمہ جناح تھیں, بیگم کلثوم نواز صاحبہ تھیں, تو یہ مریم صاحب ہیں. تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا خبر, میں صرف ان جو نڑان پر جائی ہیں انہوں دے اندر جڑی کچ کچے میں تنوں وہ ایکچولی ایکسپلین کرنے کی کوشش کیتی ہے. اچھا اب یہ دوسرا مسئلہ عمران خان کے لیے. تیسرا مسئلہ عمران خان کے لیے یہ ہے کہ جو مریم ہے اور جو بلاول ہیں وہ پائن الیکشن میں امتے نکل پے نے ہوں. جس وقت وہ دونوں گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے یا امور حکومت میں مصروف تھے بلاول اور مریم, ظاہر ہے کہ پیو دے اشارے تھے سارا کچھ کر رہی ہوندی اور کرنا بھی چاہیے, تابع دار اولاد دا ہی کم ہوندا. تو وہ عمران خان جڑا نا وہ شاٹا مار رہا سی. اب مریم اور بلاول چونکہ انہوں نے پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن جنوری یا فروری میں لازمی ہو جائے گا تو اس طرف چل پڑے. عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں, کمپین کدے چلانی, پچھو پارٹی دے حالات ہوں دسے نے, شاہ محمود سجے پاسے جاندہ ہے باقی پارٹی کھبے پاس جا رہی. عمران خان کہہ رہے ہو میں آ جا میرے دل تک ہو, وہ دل تک دا کوئی نہیں پیا. ایک عجیب وقت ورانی کا سین جو ہے نا وہ ہے اس وقت, ہے جی اجڑیا پیا ماحول سارا. چوتھا مسئلہ کیا ہے خان صاحب؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بچے باہر ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ بچوں کو باپ سے پیار نہیں ہے یا باپ کو بچوں سے پیار نہیں ہے, یہ بڑی اوکھی جی گل ہے سر. بچے والے گل سمجھ دینے, بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ماں باپ کے لیے وہ بچے ہوتے ہیں اور کھچ ہوندی پائن باقاعدہ. اس طرح بچوں کے لیے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کھچتے ہیں. تو لہٰذا خان صاحب جو ہے نا اب اگر جیل میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, تو پارٹی عوام کے اندر ان کی ایک صحت تو بنے گی. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دلیر آدمی ہے انہیں کھلون گے لوگ کی, لیکن سر جے باہر آن گے تو کچھ ہوئے گا نا. جے باہر ہی نہ آ سکے 6 سال 71 سال دا بابا 77 سال عمر ہو گئی, گل مک جانی. جیل تو ویسے انسان کو کھا جاتی پکڑ کے, جیل تو ہے وہ تو انسان نو جڑا نا لے دے جاندی. میں سچی مچی میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے جوانی میں طاقتور تھے اور 6 مہینے سال کٹ کے آئے ہیں, یقین کریں کہ اس کے بعد وہ انہوں نے لاکر ہی سیدھے ہوئے ان تک. بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے جیل. خیر, تو خان صاحب کے لیے پرابلم ہے. اب خان صاحب جو ہیں ان کی ہوئی ہے بشرا بی بی سے ملاقات, آپ جانتے ہیں کل. اب یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں, میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ مطلب اس کی کنفرمیشن کوئی نہیں. اس کی کنفرمیشن صرف ایک شخصیت کر سکتی ہے, بشرا بی بی, کیونکہ وہ اس وقت جیل سے باہر ہے. عمران خان نو کو جیل چ ملے گا تو شاید وہ کر دے کنفرمیشن یا تردید کر دے. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بشرا بی بی نے کہا ہے کہ بابو مطلب ہے کہ تو نسڑا نہیں گا. تو عمران نے کہا کہ میں اگر باہر جاؤں گا تو چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں, یہاں بیٹھ کر میں چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا.
تو من سزا ہو گئی ہے اگلے کیس نے تو پاجی گل محکم والے پاسے ٹرنی شروع ہو گئی ہے. میں آپ کو ابھی مخبری دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. معافی ملے گی نہیں ملے گی, آگے کام یہ جو ہے یہ کسی سرے چڑھے گا نہیں چڑھے گا, توڑ چڑھے گا, میں نے نہیں پتا. لیکن ابھی کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ذہن جو ہے ایک ہفتے دے وچ ہی وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا نا وہ ہن منجی تھلے وڑ گیا. ہن سمجھ آ رہی ہے کہ گلاں جڑیاں نے وہ ڈفرینٹ نہیں ہیں. تو یہ اتنی کی مجھے اطلاع آئی تھی. باقی تو آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عمران خان سخت مشکل میں ہے اور فیصلہ کرنا اس وقت جو ہے نا وہ ہے ایک کہ یار جے میں ایتھے رہاں گا تو پارٹی دے پھر بچے یا نہ بچے تو میں نہیں بچاں گا, لیکن باہر چلا گیا تو میں بھی بچ جاؤں گا, ہو سکتا پارٹی بھی بچ جائے. اب اس گو مگو کی کیفیت یا میرا خیال ویسے اب میں آپ کو خیال بیان کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر جانے کا ذہن بنا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو جائے, لیکن ابھی فی الحال جو ہے جو فرسٹ انفارمیشن نا جس پر مکمل رلائے نہیں کیا جا سکتا, لیکن چونکہ مخبری دینا میرا کام ہے بھائی تو میں تمہیں مخبری دیتی ہے. باقی اب جو ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. چاند چڑھے گا تو جاگ تکے گا. سر فی الحال میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.